کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا, نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا, بالکل مفتی صاحب نماز میں دل نہیں لگتا. تو میں ان سے کیا جواب میں کہتا ہوں, وہی جو علماء کہتے ہیں, بھائی دیکھو غلام کا کام ہوتا ہے آرڈر کو فالو کرنا, چاہے دل لگے چاہے نہ لگے. آپ کا باس آپ کو کہتا ہے کہ یہ چیک ہے, کمپنی کی رقم فلاں بینک میں آئی ہوئی ہے, اکاؤنٹ سے نکال کے لے آ. آپ کہیں سر مزہ ہی نہیں آ رہا جانے میں اور اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے میں, دل ہی نہیں لگ رہا. کہے گا یہ تیرا ہیڈک ہے, یہ میرا ہیڈک نہیں ہے. باقی تو کہیں بھی نہیں کہہ رہے ہوتے دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا. نماز کا جب مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا, روزے کا مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا, تلاوت کا مسئلہ آئے گا مفتی صاحب مزہ ہی نہیں آتا. تو غیر مسلم کا جو اللہ سے ریلیشن ہے, جب تک اس کو سکون مل رہا ہوگا ریلیشن ہے, نہیں ہے سکون تو نہیں ریلیشن. مسلمان کو ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے کہا میں 15 سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں لیکن میرا دل بالکل بھی نہیں لگتا. میں نے کہا شاباش. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا ایک قول مجھے یاد آیا, کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے نفس پہ جبر کر کے, 20 سال کے بعد دل لگنا شروع ہوا ہے. عجیب بات آپ کو بتاؤں, حدیثوں پہ حدیثیں یاد آتی ہیں, پھر مجھے ذہن کھلتا ہے جب نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے, کسی نے کہا میں ڈیلی روزے رکھوں گا, پوری زندگی انہوں نے روزے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے, داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. اگر کوئی روزے میں خاندانی پیکج پہ عمل کرنا چاہتا ہے نا, سب سے خاندانی, تو وہ یہ نہیں ہے کہ ڈیلی روزے رکھے, وہ داؤد علیہ السلام والے روزے رکھے. آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن ناغا کرتے تھے, پھر روزہ رکھتے تھے, پھر ناغا کرتے تھے. اب یہ سب سے بہترین روزہ کیوں ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ کنٹینیوسلی روزے رکھنا شروع کرتے ہو آپ کی باڈی کمزور ہونا شروع ہو جائے گی. جبکہ نبی نے فرمایا اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب. روزے کا بنیادی مقصد روحانی قوت پیدا کرنا ہے, جسمانی طور پہ کمزور کرنا روزے کا مقصد نہیں ہے, کیونکہ کمزور آدمی سے زیادہ اللہ کو کون محبوب ہے؟ طاقتور. طاقتور ہوگا تو دین کے کام بھی کرے گا, دوسروں پہ بوجھ نہیں بنے گا, کھلانے والا بنے گا نا. آج ایک صاحب آئے, میں تو مزاح کی میری عادت ہے, اتنا باریک لڑکا, بہت باریک نا, میری مزاح کی عادت ہے, کوئی توہین نہیں ہو سکتا یہاں بیان میں بیٹھا وہ. تو کہہ رہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا مل تو لیے. کہہ رہے نہیں میں آپ سے ٹائم لے کے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا پھر پورے آؤ, پورے. میں آپ کو پروٹوکول جب دوں گا جب آپ پورے تو ہو. میں نے کہا بھرائی کرو, پورے آدمی پورے بن جاؤ, پھر میں آپ کو ٹائم دوں گا. میں نے کہا ابھی آپ پورے نہیں ہو. وہ بہت ہی باریک سا بیچارہ نا, تو ویسے ٹائم دے دوں گا, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. خیر, تو روزے کا مقصد کمزور کرنا نہیں ہے. کمزور کر کے کیا ہو جائے, نہ جہاد کے قابل نہ تبلیغ کے قابل, کسی کام کا نہیں رہتا وہ. باقی تو وہ جو میں جس ٹاپک پہ بیان کرتا رہتا ہوں اس کے قابل تو بالکل بھی رہے گا. میں اب چھوڑ دیا اس ٹاپک پہ بیان کرنا. کل میں نے دیکھا لوگوں نے دبا کے میرے خلاف نیگیٹو کمنٹس اتنے زیادہ کہ بس کیا بتاؤں میں. تو ڈھیٹ ہوں, چھوڑوں گا نہیں. خیر, تو جسمانی طاقت یہ ضروری ہے نا, بیمار ہوگا تو اگر کنٹینیوسلی آپ روزے رکھتے ہیں نا تو جسم آپ کا کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور روزوں کی عادت پڑ جائے گی. تو نفس پہ شاخ نہیں گزرے گا یہ کام. جس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے نا, یوز ٹو ہو جاتا ہے, وہ پھر مشکل نہیں لگتا. ایسے بھی علماء گزرے 13 سال لگاتار روزہ رکھا سوائے بقرعید اور عید کے. یہ جو صاحب ہدایہ ہے نا, جو فقہ کی دنیا کی مشہور ترین کتاب, دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی قانون کی کوئی کتاب اگر پڑھائی گئی ہے اور حکومتوں میں نافذ رہی ہے تو وہ ہدایہ ہے, جو برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ گزرے تھے, ان کی ہے, جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک طویل عرصے تک پڑھائی جاتی رہی ہے. اور گوروں نے جو لا بنائے ہیں نا اس کی بنیاد ہدایہ سے ہی لی ہے انہوں نے, کیونکہ گوروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا نا, اسٹرکچر ان کو کہاں سے ملا ہے؟ ہدایہ سے ملا ہے ان کو. تو 80 جلدوں میں صاحب ہدایہ نے لکھی تھی, پھر اس کو مختصر کیا. تو اب کیا ہے, صاحب ہدایہ نے 13 سال لگاتار روزہ رکھا ہے, 13 سال. اکابر میں اسلاف میں ایسے بہت واقعات ملتے ہیں ہمیں, سوائے عید کے دن ناغا کرتے تھے, باقی رکھتے تھے وہ. تو اب کیا ہوتا ہے, کنٹینیوسلی جب آپ دیکھو رمضان میں شروع کے 3-4 دن ہمیں مشکل لگتے ہیں, اس کے بعد عادی ہو جاتے ہیں, پھر تو جس دن روزہ چھوڑنا ہو کسی بیماری کی وجہ سے وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. اس سے صحت بھی اچھی, ایک دن روزے کی وجہ سے باڈی کی سروس ہو گئی, اگلے دن کھا لیا. لیکن ہوتا پھر اگلے دن روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ نہ رکھنے کی عادت پڑ رہی ہے نہ چھوڑنے کی عادت. کتنا مشکل کام ہے. اس سے روحانی قوت بڑھتی ہے, آدمی کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہتا ہے جو کام کر سکتا ہے. ہم بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں, ہماری قوت ارادی ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. صبح شام سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے, کرنے کا ٹائم آتا ہے ہوتے نہیں ہے. تو جو مشکل کام کر لیتے ہیں نا ان کی قوت ارادی ہو جاتی ہے مضبوط.
جیسے جو ہمت کر کے ایک دفعہ نشہ چھوڑ لیں. ہمارے ایک دوست تھے یعنی اب دوست بنے ہیں, جب نشہ کرتے تھے اس وقت دوست نہیں تھے وہ. تو انہوں نے بتایا مجھے نشے کی عادت پڑ گئی تو مجھ سے چھوٹتا ہی نہیں تھا. کہتے ہیں میں نے کیا کیا, اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا, کنڈی لگا دی, تالا ڈال دیا, ماں سے کہا کہ مجھے بس کھڑکی سے کھانا پہنچا دیا کرو. 6 مہینے تک میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا, کیونکہ گھر سے باہر جاؤں گا دوستوں میں بیٹھوں گا پھر نشہ. تو 6 مہینے مجھے تڑپنے کے لیے دے دو, چیخوں گا چلاؤں گا کوئی بات نہیں, برداشت کروں گا. بہت ٹینشن والا کام ہے یہ, ہمیں نشے کی عادت نہیں ہے نا, اس لیے ہمیں نہیں, جن کو عادت ہے ان کے لیے بہت بڑی مشکل ہے. اس نے مجھے خود واقعہ سنایا, کہہ رہے میں نے کہا جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا, مجبوری تھی کیونکہ جمعہ پڑھنے جاؤں گا تو مجھے ڈر تھا کہ وہی دوست مل جائے پھر نشے میں نہ لگ جاؤں, تو گھر میں ہی نماز پڑھوں گا. اور یہ برکت تھی تبلیغ کی, تبلیغ میں سروزہ لگایا تھا. تبلیغ والوں نے بہت دنیا چینج کی ہے بھائی, جہاں بھی دنیا میں جاؤ ایسے ایسے بدماشوں کو سیدھا کر دیا. نہ کوئی ان کا ولاگ آتا ہے, نہ کوئی پوڈ کاسٹ آتی ہے, نہ کوئی کتاب ہے جس میں ان لوگوں کی داستانیں ہوں. اور ان لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرنے میں جس شخص کا بڑا کردار ہوتا ہے اس کا بھی کوئی نام نہیں جانتا. اس لیے میں کہتا ہوں تبلیغ سے زیادہ اخلاص والا کام شاید مارکیٹ میں ہے نہیں. میرے ہاتھ میں تو 2 آدمی بھی مسلمان ہوں گے, اگلے دن میڈیا پہ خبر آئی بھی ہوگی, حالانکہ وہ کیے کسی اور نے ہوں گے, آ کے ہمارے ہاتھ میں ہو گئے ہوں گے. تو تبلیغ کا کام میں اخلاص اینڈ ہے بھائی. تو بہت لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. ہم خود جو آج یہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں اس میں بھی تبلیغ کا دخل ہے. تبلیغی جماعت آئی تھی, اس میں ایک عالم تھے, انہوں نے مجھے گھیرنا شروع کر دیا. خیر, تو وہ شروع میں کولڈ ڈرنک چائے وائے پلاتے ہیں, اس کے پیچھے ان کے وہ رشوت ہوتی ہے وہ چائے نہیں ہوتی, وہ حلال رشوت ہوتی ہے, اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. تو کیا ہے, کیا کہہ رہا تھا یار پھر, ہاں 6 مہینے تک اس نے اپنے آپ کو بند کیا. تو کہہ رہا میں اتنا طبیعت خراب ہوئی, میں نے کہا مر جاؤں گا, بس 6 مہینے بعد نشہ ختم. کہہ رہے اس قوت ارادی کا مجھے فائدہ اتنا ہوا کہ اب میں جو چاہے کھاؤں اور جو چاہے چھوڑ دوں, کیونکہ میں نے دیکھا اس کو موٹا ہو رہا تھا نا کھا کے. کہہ رہے میرے لیے اپنے آپ کو دبلا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے, میں جب چاہوں گا روٹی چاول آلو چھوڑ دوں گا. تو کہہ رہے میرے ہاتھ میں ہے, کیونکہ لوگ وزن گھٹانا چاہتے ہیں, ان سے ڈائٹنگ ہی نہیں ہوتی. آج فیصلہ کریں گے یہ پراٹھے چھوڑ دیں گے, پھر کل کھانا شروع کر دیں گے, 4 دن ہو گئے. تو اس کی قوت ارادی اتنی مضبوط, کہہ رہے اب مجھ سے جو چاہے کروا لو میں وہ کر لیتا ہوں. ایک دفعہ کسی نے پکڑ لیا, پڑھ کے کوٹا, چند ڈاکوؤں نے مارا پیٹا, اس سے کچھ اگلوانے کے لیے نہیں بولا اس نے. یار مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ گدگدیاں کر رہے ہیں میرے. تو روزہ ایک دن رکھنا, ایک دن ناغا, ایک دن رکھنا, ایک دن ناغا, یہ نفس پہ بہت گرا گزرتا ہے یہ عمل, لیکن اس سے انسان کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس تکلف میں مت رہا کرو کہ نماز میں مزہ آ رہا ہے یا مزہ نہیں آ رہا, روزے میں مزہ آ رہا ہے یا مزہ نہیں آ رہا. اور میں آپ کو شرطیہ کہوں, اس نیت سے نماز پڑھنا شروع کر دی نا کہ مزہ آئے نہ آئے, اللہ کی قدرت ہوتی ہے, آنا شروع ہو جاتا ہے. صرف ان کو نہیں آتا جو یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ مزہ کیوں نہیں آ رہا, ان کو نہیں آتا. تو اسی طرح ماں باپ کی خدمت ہے, بعض دفعہ بوجھ ہوتی ہے انسان کے اوپر, بھائی چھوڑو, کس کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. گھر والوں کو ٹائم دینا, بیوی بچوں کو, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, لوگ ٹائم نہیں دیتے. جو لوگ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے نا, وہ بچوں کی محبت سے محروم, بچوں کی محبت سے بولو محروم. میں نے ایسے ایسے بیچارے بڈھے دیکھے ہیں, بچوں سے لنک ہی نہیں تھا ان کا. ایک صاحب نے بتایا میرے بچے ایسے بڑے ہو رہے ہیں یوں کر کے, کیونکہ کہتے ہیں میں جب صبح آفس جاتا ہوں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں, جب آفس سے واپس آتا ہوں تو وہ سو چکے ہوتے ہیں. تو ایک دن میں نے دیکھا تھا اتنے تھے, اب مجھے تھوڑے سے, جو ملک سے باہر رہتے ہیں 2-2 سال کے بعد آتے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ایک صاحب 2 سال کے بعد آئے, جاب تھی ان کی باہر, دروازہ نوک کیا تو بچہ آیا, امی سے کہتے ہیں امی کوئی صاحب آئے ہیں ملاقات کے سلسلے میں. سمجھ رہے ہو کیا زندگی ہے بھائی. تو اللہ کا حکم سمجھ کے بچوں کو وقت دے دو. آپ کو اگر اچھے نہیں لگنا نا, تھوڑے دن بیٹھو. ہمارے ایک دوست ہیں کووڈ میں نا, ان کے سفر بہت ہوتے تھے, پوری دنیا میں ٹریولنگ. کووڈ کے دنوں میں کہیں سفر رہا نہیں نا, مجبوراً گھر میں بیٹھنا پڑا. تھے بھی مدینہ منورہ میں ہے, تو ان کے میسج آیا, ان سے میری فون پہ بات ہوئی. میں نے کہا اور ٹائم کیسا گزر رہا ہے؟ کہہ رہے الحمدللہ گھر والوں کے ساتھ ہوں, کافی مجھے اچھے لوگ لگے یہ لوگ, جو ہے نا میں جیسا سمجھ رہا تھا ویسے نہیں ہے, کافی اچھے لوگ ہیں. اپنی بیوی بچوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کافی مناسب لوگ ہیں. کہہ رہے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا ان کے پاس بیٹھنے کا. تو اللہ کی خاطر گھر والوں کو ٹائم دے دو میرے بھائی, تھوڑا سا ابا اما کو ٹائم دے دو, رشتہ داروں سے ہیلو ہائی کر لو, کچھ صدقات و خیرات نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھار کر دیا کرو. مہینے میں کچھ اماؤنٹ تو ہر مسلمان کو صدقہ کرنی چاہیے, وہ تو نکالنی ہی نکالنی ہے. کچھ کبھی کبھار چھکا بھی لگا دیا کرو. کیا لگا دیا؟ چھکا. ایسا صدقہ کر دیا کہ تھوڑا سا دل پہ آ رہے چلے یار یہ تو کچھ زیادہ ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ کرو, کبھی کبھار ایسا صدقہ کر دو کہ دل پہ تھوڑے سے آرے چلے, آرے کہ یار یہ تو زیادہ ہو گیا, میرا بنے گا کیا یار. ابو طلحہ انصاری ہیں رضی اللہ عنہ, قرآن کی آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر
حتی تنفقوا مما تحبون, کہ جب محبوب چیز جب تک صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے. تو وہ آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے دونوں باغ جو سورس آف انکم تھی وہ صدقہ. کیا خیال ہے بھائی, اتنی باغ پہ محنت کی اور سورس آف انکم صدقہ کرنا آسان ہوتا ہے, سورس آف انکم صدقہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنی چلتی ہوئی دکان دے دو, اور بھی ان کا ہوگا روزگار, بچوں کو بھی تو پالنا ہے, لیکن پھر بھی یہ صدقہ آسان تھوڑی ہے. نبی نے کیا فرمایا, واہ واہ ذاک مال رابح, یہ تو بہت مہنگی چیز ہے. لیکن آپ نے ان کا جذبہ دیکھا, وہ تو اڑے ہوئے تھے. تو آپ نے بھی کیا فرمایا, اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو, کیونکہ وہ غریب تھے. یہ وہ ریلیشن سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ گورا دے گا اپنے چچا زاد بھائیوں کو ہیں, اگر بالفرض کہیں سے نکل بھی ہے چچا زاد بھائی تو دے گا نہیں, دیتا ہے ہی نہیں چچا. اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے بھائی, ریلیشن میں اپنے, اور پھر ریلیشن میں خونی ریلیشن, بلڈ ریلیشن. قرآن کیا کہتا ہے, وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. دیکھو انصار اور مہاجرین سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. انصار نے مہاجرین کے لیے جو قربانی دی ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. آج کوئی مہاجر ہجرت کر کے آئے ظلم ستم کی وجہ سے, ہم صرف اس کو ٹھکانہ دے دیں تو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے. غیر قوم کا آدمی تھا, اپنے ملک سے آیا, ہم نے ٹھکانہ دے دیا. ابھی تو گورنمنٹ ٹھکانے دے رہی ہوتی ہے, پرسنلی لوگ پرسنلی تو یہ کام کر نہیں رہے ہوتے. صحابہ نے صرف ٹھکانہ نہیں دیا, اپنے کاروبار میں شریک کر لیا کہ آج سے آدھا کاروبار آپ کا ہے. یہ بہت بڑی دل گردے کی بات ہوتی ہے اتنے, لیکن اس کے باوجود بھی قرآن نے کیا کہا کہ انصار مہاجرین کا رشتہ اپنی جگہ, لیکن اولو الارحام جو خونی رشتے ہیں وہ سب سے پہلے ہیں. مہاجر صحابہ کو, انصار صحابہ کو سمجھایا کہ تمہارا جو بلڈ ریلیشن ہے وہ مہاجروں کے رشتے سے زیادہ, اور مہاجروں کا جو انصار سے رشتہ ہے اس میں جو ان کا بلڈ ریلیشن کا رشتہ زیادہ ہے. اتنی اہمیت ہے اسلام میں. تو یہ مزہ آئے یا نہ آئے, کس کے حکم پہ کرنا ہے بھائی؟ اللہ کے حکم پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ سارے میں ان اسکالرز کے خلاف بات کر رہا ہوں جو اباحت پسندی کی طرف جا رہے ہیں, یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے. بھائی آسان مت بناؤ دین کو اپنی طرف سے, جتنا اللہ نے آسانی رکھی ہے وہ ٹھیک ہے, جو اللہ نے نہیں رکھی وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھو ٹرینوں میں لوگ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں, ان سے بولو بھائی کھڑے ہو کے نماز پڑھو, کہتے ہیں اسلام میں آسانی ہے اتنی جتنی اللہ نے دی ہے. فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے, قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا آپ کو. جہازوں میں نمازیں چھوڑ رہے ہیں, بھائی سفر ہے, بھائی چھوڑنے کی کہاں اجازت ہے؟ میدان جنگ میں اجازت نہیں ہے تو جہاز میں کہاں سے اجازت ہو گئی؟ تو ہر آدمی کا اخبل طریقے سے, اب جہاں مشکل ہو نا وہاں نماز پڑھنے کا مزہ ہے. نمازی کا پتہ جب چلتا ہے بھائی جب مشکل ہو. ہم جب کینیڈا امریکہ کا سفر ہوتا ہے نا, جاتے ہوئے ایک آدھ نماز آتی ہے, کیونکہ جس سمت میں سورج چل رہا ہے اسی سمت میں ہم سفر کر رہے ہیں. واپسی پہ ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہوتی ہیں. 18-20 گھنٹے کا سفر اور مسلسل نماز پہ نہ سو سکتے ہیں, ہر وقت وضو کی فکر کہ بھائی جہازوں کے واش روم میں وضو کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. پھر میرا ایک معمول ہے, آپ کا کبھی جہاز کا سفر ہو یہ پلے باندھ لو, جہازوں میں جب آپ وضو کرتے ہو نا واش روم میں جا کے, نیچے گیلا بہت ہو جاتا ہے. نمازی لوگ کیا کرتے ہیں, وضو کر کر کے نکلتے رہتے ہیں اور کیچڑ اور تالاب بنا دیتے ہیں. ایک پائلٹ نے بتایا کہ جا رہے تھے جہاز میں, سب وضو کر کر کے نکل رہے تھے, پورا کیچڑ ہو گیا, جہاز گندا ہو گیا. تو تبلیغی اکابر کی طرف سے یہ ہدایات نہیں ہے. تو اس میں کیا کرنا ہے بھائی, وضو ایئرپورٹ پہ کر لیں. آپ کہاں کر لیں وضو؟ میں یہی کوشش کرتا ہوں بھائی واش روم وغیرہ سے پہلے فارغ ہو جاؤ تاکہ جہاز میں وضو کرنے کی نوبت ہی نہ آئے, کیونکہ ان کا سارا نظام اس سے خراب ہوتا ہے, متاثر ہوتا ہے. وضو آپ ایئرپورٹ پہ ہی کر لیں, حتی الامکان کوشش کریں ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ لیں, آپ ڈیلے نہ کریں اس کو آپ. اور اگر پھر بھی مجبوراً وضو کرنا پڑ جائے جہاز میں, تو میں کیا کرتا ہوں, میرا معمول ہے کم سے کم پانی استعمال کیا, جو نیچے گرا ہے کہتے ہوئے تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے لیکن یہ کیا کرو, ٹیشو سے لے کے اپنے ہاتھ سے پورا میں نیچے کا فرش صاف کرتا ہوں, تاکہ ایسا نہ ہو جہاز کا جو عملہ ہے وہ بولے کہ یار نمازیوں کی وجہ سے ہماری ساری سروس کیا ہو جاتی ہے, خراب. کیونکہ کچھ نہ کچھ چھینٹے نیچے پڑیں گے, اور نئے آنے والے کو تکلیف ہوگی, کیا کیچڑ بنا کے چلے گئے مولانا صاحب, کوئی گورا کیچڑ بنا کے جاتا نہیں ہے, لبرل لوگ کیچڑ, یہ جب بھی نمازی آئیں گے کیچڑ. تو تھوڑی سی ہمت کر لو. اپنے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں بھائی جو بھی واش روم میں جو جائے گا وضو کرے گا تو ٹیشو سے لے کے پورا فرش, کیا یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس میں گھس جائیں, وہ تو ویسے ہی صاف ہوتا ہے, فرش کو اچھی طرح کیا کریں, نیچے کا صاف کریں, اس کے بعد ہاتھ اچھی طرح دھو لیں. آپ تھوڑی سی ٹینشن ہوگی, تھوڑی سی ہمت ہوگی, لیکن صاف ستھرا رہے گا. جہاز کے عملے کو یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یار ہمارا واش روم گندا کر دیا انہوں نے, یہ کیا مصیبت میں ڈال دیا ہم لوگوں کو. تو یہ بھائی یہ ٹینشن تو لینی پڑے گی نا. ایسے فری پھوکٹ کی نماز تو کچھ بھی کام نہیں ہے, تو چلو نماز پڑھ لیتے ہیں, ٹائم اچھا گزر جائے گا, یہ تو بہت سے لوگ کر لیتے ہیں. نماز کا پتہ بیماری اور سفر میں چلتا ہے, بیماری اور سفر میں چلتا ہے کہ یہ نمازی ہے یا نہیں. بیمار ہو گئے
اب طہارت مشکل ہو رہی ہے, بھائی چھوڑو یار یہ کر دو, تیمم کر لیں گے بھائی. تیمم جب جائز ہے جب پانی کا استعمال ممکن ہی نہ ہو. آپ بستر پہ ٹب میں پانی منگوا کے وضو کر لو آپ, اور مجبوری میں 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہو, یعنی ظہر کو آخری وقت میں پڑھو اور جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہو عصر پڑھ لو, اس طرح سے 2 نمازیں اکٹھی کر لو. تو جتنی اللہ نے اجازت دی ہے اتنی تو ہوگی میرے بھائی, جتنی اللہ نے نہیں دی آپ کو اپنی طرف سے نہیں کرنی, وہ ٹینشن آپ نے لینی ہے اور مجھے اور آپ کو وہ ٹینشن لینی پڑے گی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے جو اس ایک لبرل قسم کے اسکالرز آ رہے ہیں, تو جب یہ جدید طبقے کو دیکھتے ہیں کہ ان سے ڈرامے فلمیں چھوڑنا بہت مشکل ہے تو ڈرامے فلمیں لیگل کر دیے, ان سے مخلوط ماحول سے بچنا مشکل ہے تو وہ سب لیگل ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو 2 چیزوں میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا جو اصل میں بیان کر رہا تھا. پہلی بات, مقاصد شریعت جو ہیں ان میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا. مقاصد شریعت میں نے بتایا کہ زنا سے بچنا ضروری ہے اور شراب سے بچنا ضروری ہے, نماز پڑھنا ضروری. ہاں جو ذرائع ہے نا, ذرائع وہ زمانے کے حساب سے چینج ہوں گے, ان کو چینج نہ کرنا اسلام کی مخالفت ہے. ذرائع کسے کہتے ہیں؟ مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مقصد تک پہنچنے کا بولو ذریعہ. مثال کے طور پر شریعت نے ہمیں نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے وضو کیا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے سے وضو کیا کرتے تھے. تو کیا لوٹا مقصود ہے؟ بھائی لوٹے سے اس لیے کرتے تھے کہ وہ ایک ذریعہ ہے, آسانی ہو جاتی ہے اس سے, یا برتن سے, لوٹے سے نہیں ایک برتن سے کرتے تھے. اب شاور آ گئے, بالٹیاں آ گئی, مگے آ گئے, نلکے آ گئے, اب آپ کہیں میں لوٹے سے ہی وضو کروں گا کیونکہ لوٹے سے وضو کرنا سنت, تو یہ شریعت پہ زیادتی ہو جائے گی. یہ شریعت پہ کیا ہو جائے گی؟ زیادتی. بھائی نبی بھی اس لیے بالٹی برتن سے کہ اس زمانے میں برتن کا رواج تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے ٹرین یا جہاز پہ کبھی گئے ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گدھے پہ گئے ہیں یا گھوڑے پہ گئے ہیں, اونٹ پہ گئے ہیں؟ اب آپ کہو کہ میں بھی تبلیغ کے لیے جاؤں گا, امریکہ جماعت جائے گی گدھوں پہ بیٹھ کے, تو کیا خیال ہے بھائی, پہنچ جائے گی وہ جماعت؟ نہیں پہنچے گی. گدھے پہنچ جائیں گے, ہو سکتا ہے, وہ نہیں پہنچ پائے گی. تو بھائی گدھا مقصد تھوڑی ہے, ذریعہ مقصد ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ بہت ہی زیرک خاندانی عالم گزرے ہیں, بہت دور اندیش عالم تھے. تبلیغی جماعت میں عربوں میں ریاض الصالحین لانے والے وہ ہیں. وہ کہتے تھے کہ عرب لوگ کا معیار بہت اونچا ہے حدیث کے معاملے میں, تو وہ فضائل اعمال کے بجائے ریاض الصالحین. ہماری بھی یہی رائے ہے کہ ریاض الصالحین ہونی چاہیے, وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. باقی فضائل اعمال پہ جو اوٹ پٹانگ الزامات لگائے جاتے ہیں وہ الزامات بہرحال غلط ہیں, لیکن جب کام پوری دنیا میں پھیل گیا ہے تو ریاض الصالحین کی حدیثیں وہ ان کی کسی حدیث پہ ذوف کا الزام نہیں ہے. ایک آدھ روایت ہے جس کو کہا گیا وہ بھی بالاتفاق نہیں, جبکہ فضائل اعمال کی تو بہت ساری حدیث میں شیخ الحدیث نے خود لکھا ہے کہ یہ ضعیف حدیثیں ہیں, تو ہیں وہ صحیح حدیث کی تائید میں, وہ گمراہی نہیں پھیلا رہی ہیں. لیکن بھائی جب ایک چیز زیادہ مستند ہے اور کام پھیل گیا, سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے, تو وہ زیادہ بہتر ہے. خیر یہ تبلیغ والوں کا مسئلہ ہے وہ کیا کرتے ہیں. تو اب کیا ہے, مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کو بھی بہت متعارف کروایا عربوں میں, بہت ان کی خدمات ہیں. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مقاصد پہ کبھی بھی سمجھوتا مت کرو. جو زمانے کے تبدیل ہونے سے جو شریعت میں مقصودی حکام ہے نا, ان کو بھی اگر تبدیل کر دیا تو وہی حشر ہوگا ہمارا جو یہودی اور عیسائیوں کا. وہ ان کا دین آج محفوظ نہیں ہے. اجتہاد کر کے نا, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی حلال ہے, وہ عقل سے سوچتے ہیں. عورت کو طلاق کا رائٹ دے دیا انہوں نے, وراثت کے حکام میں تبدیلی کر دی کہ آپ اپنی اولاد کو نہیں دینا چاہو تو کسی اور کو بھی دے دو, جب آپ کی جائیداد ہے آپ نہیں دینا چاہتے. اسلام تو کہتا ہے نہیں بھائی, آپ وصیت کر ہی نہیں سکتے اولاد کو محروم کرنے کی. بہت سارے حکام ہیں, وہ آپ کی عقل میں آئیں یا نہ آئیں, فالو کس کو کرنا ہے؟ اسلام کو کرنا ہے. طلاقیں دے دی ہیں, بس اللہ کا حکم ہے, چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے, وہ علیحدگی ہو گئی. اور بھی بہت سارے حکام ہیں, روزہ رکھنا ہے رمضان کا. میں جب یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں نا کہ مزدور پر بھی رمضان کا روزہ واجب ہے, تو وہاں بھی ہمارے لبرل لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. لبرل لوگ کہتے ہیں خود مزدوری کر کے روزہ رکھو نا, خود تو ریووں میں ایئر کنڈیشن آن کر کے بیٹھ کے روزہ رکھتے ہیں, اور مزدوروں کو کہہ رہے ہیں کہ شدید گرمی بھی ہو اور بے تحاشا پیاس بھی ہو, دن لمبا بھی ہو اور محنت مزدوری کرنی بھی ہو, اور رمضان کا مہینہ آ جائے تو مزدور پر بھی روزہ رکھنا بولو واجب ہے. شریعت کا مسئلہ یہی ہے. ہاں مسافر ہے تو پھر چھوڑ سکتا ہے. تو اب یہ ہمارے لبرل لوگوں کی چیخیں نکلتی. میں نے جب یہ مسئلہ بیان کیا, لوگوں نے کہا خود رکھو نا پتہ چلے, خود رکھو نا پتہ چلے. مجھے پتا ہے میں خود رکھوں گا تو پتہ چلے گا, لیکن اگر میں مشکل میں آ کے اللہ نہ کرے میں روزہ چھوڑ دوں تو میرے چھوڑنے سے روزہ چھوڑنا حلال نہیں ہو جائے گا. کسی مولوی کے گناہ کرنے سے گناہ حلال تھوڑی ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت مریض کو دی اور مسافر کو دی, مزدور کو نہیں دی ہے. کیونکہ ہارڈ ورکنگ اور سافٹ ورکنگ اس کا کوئی معیار تھوڑی ہے.
کوئی زیادہ محنت کرتا ہے, کوئی کم محنت کرتا ہے, کوئی بے روزگار ہے, سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے, کوئی ٹریولنگ ہے, یعنی کسی کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا, بھائی مریض اور مسافر نہیں چھوڑ سکتا, تو مزدور رات کو محنت کرے, رات کو نہیں کر سکتا, دن میں اگر مجبوری ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا اس کو, کیونکہ ہم ایسا بے لگام اجتہاد کر نہیں سکتے نا. علماء بیان کرتے ہیں اجتہاد اور قیاس وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہیں ہوتی. جہاں نص موجود ہے, شریعت کا حکم موجود ہے, وہاں اجتہاد کا دروازہ ہی بند. پھر تو یہودی اور عیسائیوں میں, بلکہ یونائٹڈ نیشن کا لا بن جائے گا. یہ یونائٹڈ نیشن والے تو اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو بیچارہ مر جائے گا روزہ رکھے گا, تو شریعت نے اس میں نص موجود ہے کہ سب سے پہلے جان بچانا فرض ہے, تو روزہ رکھے. بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو, بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ دے. وہ جب خطرہ ہو نا کہ میں بیمار ہو رہا ہوں, حالت غیر ہو رہی ہے, تو توڑ دے روزہ. جب تک ایسی کنڈیشن خطرناک نہیں ہو جاتی تو روزہ چھوڑ نہیں سکتا. صرف پیاس کی شدید شدت یا بھوک کی شدید شدت کی بیس پہ روزہ توڑ بھی نہیں سکتا. جب آپ کو یاد ہے ہیٹ اسٹروک ہوا تھا کراچی میں, انتہائی شدید گرمی تھی, بہت سے لوگوں نے روزے توڑ دیے. تو ہم یہی کہتے تھے کہ بھائی آپ کو کیا مرنے کا خطرہ ہو گیا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں, ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا مرنے کا. شوگر اتنی لو ہو گئی تھی کہ آپ کو بے ہوش ہونے کا خطرہ, کہہ رہے نہیں. کیوں توڑا؟ مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا, بہت شدید پیاس لگ رہی تھی. ہم نے کہا بھائی آپ کو 60 روزے کفارے کے طور پہ رکھنے پڑیں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ اتنا ظالم ہے, اللہ کو ترس نہیں آ رہا, ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. بھائی اللہ نے حکم دیا, برداشت کرنا پڑے گا. کسی کو زیادہ پیاس لگتی ہے, کسی کو کم پیاس لگتی ہے, اس کا کوئی معیار نہیں ہے شریعت میں. شریعت میں یہی ہے, بیمار ہونے کا غالب گمان ہو یا موت کا غالب گمان ہو تو توڑ سکتے ہو. جب تک موت یا بیماری کا خطرہ نہیں ہے برداشت کرنا پڑے گا آپ کو. یہ نہیں کہ بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے تو وہ کفارہ لازم ہوگا آپ کے اوپر. ایک مولانا صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا. اب اہل حدیث عالم تھے, میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ہوتے ہیں, لیکن اہل حدیث عالم میں کوئی ایک رائے نہیں ہوتی. ہر عالم کی اپنی ایک کوئی رائے ہوتی ہے, تو ہم کسی پوری جماعت پہ کوئی حکم لگا نہیں سکتے. پچھلے سال ایک اہل حدیث عالم سے مسئلہ کسی نے پوچھا کہ دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے یا پریگننسی میں عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں چھوڑ سکتی ہے کیونکہ مجبوری ہے. بھائی کہاں سے نکال لیا کہ پریگننسی میں دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ یہ کوئی بیماری تھوڑی ہے. پریگننسی نہ ہونا بیماری ہے, تبھی تو علاج ہو رہا ہوتا ہے. پریگننسی ہونا تو نیچرل ہے. تو انہوں نے کہا دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ نہیں چھوڑ سکتی روزہ. جب چھوڑ سکتی ہے جب دودھ پلانے سے اس کو چکر آ رہے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چکر آنا ایک بیماری ہے, پھر چھوڑ سکتی ہے. اگر کوئی دودھ پلا رہی ہے چکر نہیں آ رہے تو پلانے پڑے گا, یعنی اس کو روزہ نہیں چھوڑ سکتی. یا روزہ چھوڑ کے دودھ ختم ہو رہا ہے, بچے کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے, تو پھر بھی چھوڑ سکتی ہے روزہ, اپنی جان یا بچے کی جان بچانے کے لیے. لیکن بچے کی جان کو بھی خطرہ نہیں ہے, کوئی چکر بھی نہیں آ رہے, تو صرف دودھ پلانے سے قرآن میں یا حدیث میں کہیں نہیں ملتا کہ عورت دودھ پلانے والی روزہ چھوڑ سکتی ہے. آپ کا بے لگام اجتہاد ہے. ہم نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے فیڈ کراتی ہیں بچوں کو, پھر بھی روزے رکھتی ہیں, پورے کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. اسی طرح پریگننسی میں روزہ چھوڑنے سے, روزہ رکھنے سے اگر نقصان ہو رہا ہے, بیماری ہو رہی ہے, پھر ایک الگ بات ہے. اگر بیماری نہیں ہو رہی تو پریگننسی بذات خود ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہو. بعض خواتین نہیں کہتی ہم جب بچے کو دودھ پلاتی ہیں اور روزہ رکھیں تو بھوک بہت شدید لگتی ہے. وہی بات ہے, شدید بھوک روزہ چھوڑنے کا عذر نہیں ہے, کیونکہ روزہ جب آپ رکھیں گے تو کسی کو کم بھوک لگے گی, کسی کو شدید لگے گی, کسی کو بہت شدید لگے گی. تو یہ سب آج کل کے بے لگام اجتہاد ہیں. ایسے اسکالر سے بچیں. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. میں بات کو 2 منٹ میں جلدی سے کمپلیٹ کر لوں. تو شریعت میں کیا ہے؟ مقاصد پہ سمجھوتا بولو نہیں ہے, ذرائع پہ سمجھوتا, ذرائع لچکدار. تو ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مقاصد پہ کوئی سمجھوتا مت کرو, ذرائع میں اتنی لچک پیدا کر دو کہ جس وقت جو طریقہ سوٹیبل لگ رہا ہو فوراً اختیار کرو. یہ مت دیکھو کہ صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا یا نہیں کیا, ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا یا نہیں کیا. تبھی تو دیکھو جب الیکٹرانک میڈیا آیا, جو علماء الیکٹرانک میڈیا میں آ گئے وہ آگے نکل گئے, اور جو یہ کہنے لگے ہمارے بزرگوں نے تو کیسٹ کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا, ہمارے بزرگوں نے تو یوٹیوب کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا, وہ بیچارے مارکیٹ سے شارٹ. اسی میں یہ ہے کہ بھائی یونیورسٹی میں جانا, جہاں مخلوط ماحول ہو بیان کرنا. بھائی یونیورسٹی میں جا کے بیان کرنا یہ مقصد نہیں ہے, ذریعہ مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ دین کو فائدہ ہو. تو اگر یہ اس طرح سے دین کو پھیلانے کا موقع مل رہا ہے تو یہ موقع ضائع مت کرو, آپ ضائع مت کرو یہ موقع. تو ذرائع اتنے لچکدار ہونے چاہیے کہ جو بھی طریقہ اختیار کر لے اپنا ظرف اس کے لیے بڑا رکھو. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, بادشاہوں سے ملتے ہیں, ان کو ہدیے دیتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل نرم ہو, دین کی طرف آئیں, ملک کا نظام ٹھیک ہو. اگر ان کی نیت تبلیغ ہے ٹھیک ہے بالکل, اس پہ یہ کہنا درباری لوگ ہیں, سرکاری ملا ہیں, درباری ملا. بھائی کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے, جس کو جو طریقہ سوٹیبل لگ رہا ہے وہ طریقہ اختیار کرے. تبلیغ والے بعض دفعہ کیا کرتے ہیں, دعوت دیتے ہی نہیں ہے, صرف کھانا کھلاتے ہیں اور نکال دیتے ہیں پتلی گلی سے. چائے پلائی, چلو بھائی السلام علیکم, وعلیکم السلام.
کوئی دعوت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, چائے کا خام کا خرچہ ہو گیا. لیکن ان کو پتا ہوتا ہے یہ چائے جب اترے گی نا, مسانے میں جانے سے پہلے پاس ہونے سے پہلے اپنا اثر دکھائے گی. انسان کی نیچر ہے, تھوڑا سا بھی کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے نا, وہ نرم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی تبلیغ ہے. اب آپ کو نبی نے کبھی کسی کو چائے پلائی؟ کیا نبی چائے پہ آ کے تبلیغ کیا کرتے تھے؟ ہے بھائی, یا نبی کھجوریں کھلا کے تبلیغ کیا کرتے تھے؟ اس کو بولے گا بھائی نبی تبلیغ کرتے تھے. تبلیغ کا طریقہ نبی کو, جو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اتنے ہدیے دیے کہ بعض مخلص صحابہ کو بھی اشکال شروع ہو گیا کہ یہ تو نئے نئے لوگ ہیں, ان کو اتنا دیا جا رہا ہے اور ہم پرانے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ عرب تھے, ان کے سرداروں کے دل کو نرم کرنا تھا. بھائی تم تو اپنے ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں مدینہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا. تو یہ نئے نئے لوگ ہیں, ان کو ہم اکرام کریں گے تو یہ اسلام کی طرف آئیں گے. تو کبھی ہدیے دے کے, کبھی دین کی تبلیغ ہدیے دینے سے ہوتی ہے, کبھی محروم کرنے سے ہوتی ہے. سزا دو اس کو, ایک بچہ نماز نہیں پڑھ رہا, ناشتہ بند کر دو, ہو سکتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دے وہ, ٹھیک ہے کہ یار ناشتہ ہی گیا میرا. تو کبھی مال روک کے تبلیغ ہوتی ہے, کبھی مال دے کے تبلیغ ہوتی ہے, کبھی اچھے اخلاق سے بات کر کے تبلیغ ہوتی ہے, کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر کے تبلیغ ہوتی ہے, کبھی انگلش بول کے بھی ہوتی ہے. یہ بھی عجیب بات ہے, آپ کو بتاؤں میں, آپ حیران ہو کہ انگلش بول کے کون سی تبلیغ ہو رہی ہے. ہوتی ہے. بعض دفعہ سامنے والا آپ کو جاہل سمجھتا ہے اور کہتا ہے یہ پینڈو ہمیں کیا اسلام سکھائے گا, آپ فش انگلش شروع. کہتے یار آپ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو آپ. میں واقعہ سنایا نا, ابھی کینیڈا میں گیا ہے کہ مولانا صاحب مجھ سے ملے, بڑے دیسی سا لباس ان کا, وہ تو وہیں کے پیدا ہوئے ہوئے. تو کہتے ہیں میں نے بڑی عیاشی میں ٹائم گزارا, اس کے بعد اللہ نے مجھے ہدایت دی, 18-20 سال کی عمر میں مجھے عقل آ گئی, ایک دھچکا لگا تھا زندگی میں, تو میں نے یو ٹرن لیا, تبلیغ میں وقت لگایا. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے سوچا میں عالم بنوں گا, پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف. کہتے ہیں میں آ گیا پاکستان میں بنوریا مدرسہ ہے نا, وہاں میں نے پڑھا. کہہ رہے ہیں ایک دن ہم جمعرات کی چھٹی والے دن ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے نکلے, بڑا لگژری, اب یہ ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی تھے, کینیڈا میں پیدا ہوئے, یہ وہاں کا تو غریب بھی ہم سے زیادہ مالدار ہوتا ہے, تو یہ تھے بھی مالدار فیملی سے. کہہ رہے میری پگڑی شلوار قمیض, میں چلا گیا, ہوٹل والا کم بخت گھسنے ہی نہیں دے رہا اندر, اور کہا کہ نہیں یہاں کوئی جگہ نہیں, حالانکہ کہہ رہے میں نظر آ رہی ہیں سیٹیں, کہہ رہے گھسنے ہی نہیں دے رہا اندر. ہم نے کہا بھائی کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے کسی نے آ کے بتایا, وہ ہوٹل مینیجر یہ کہہ کے گیا کہ بھائی یہ ان کے بس کا نہیں ہے, یہ افورڈ نہیں, کھانا کھائیں گے پیسے نہیں دے پائیں گے, اتنا مہنگا کھانا ہے آپ. کہہ رہے میں نے کہا مینیجر کو بلاؤ. پھر میں نے انگلش میں ٹھش پش شروع کر دی, اور ہماری والی انگلش تو اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ ہوتی ہے نا, ان کی وہ انگلش ہوتی ہے, سچی مچی کی انگلش ہوتی ہے وہ. کہہ رہے میں نے ٹھش پش بولنا شروع کیا نا, اور اس کو اپنا وہ گولڈن کارڈ دکھایا جو انہی لوگوں کو ملتا ہے جن کے اکاؤنٹ میں ٹھیک ٹھاک پیسہ ہوتا ہے. تو جب ان کو دکھایا تو اس نے کہا آپ فری میں کھانا کھا کے جائیں ہمارے یہاں. اب بتاؤ وہ مینیجر اس کی بات سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ اب یہ نماز 6 نمبر بیان کرے گا, سنے گا. تو بعض دفعہ دولت دکھانا بھی تبلیغ کا ذریعہ, کہ ہلکا نہیں لینا, وہ کارڈ ہے میرے پاس جو تیرے باپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا, تو وہ سنتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کس کو سفیر بنا کے بھیجتے تھے ملکوں میں؟ جو پرسنالٹی وائز بڑے خوبصورت ہوتے تھے. صحابہ میں جن کی ایک بڑی خوبصورت پرسنالٹی ہوتی تھی, ان کو بادشاہوں کے پاس آپ بھیجتے سفیر بنا کے کہ نبی کا پیغام لے کے جاؤ, تاکہ بادشاہ اس پرسنالٹی سے متاثر ہو, بھائی ہلکا پیغام نہیں. اب ایسی پرسنالٹی نہیں جائے گی جو میرے پاس آج آئی ہوئی تھی, میں مذاق کر رہا ہوں, بیچارہ مجھ سے اچھا ہی تھا, کہ میں انہیں سے کہا آدھے آئے ہوئے پورے آؤ گے تو میں ملوں گا بھائی آپ سے. تو خیر, یہ بعض نوجوان بہت باریک ہوتے ہیں یار, کچھ وزن بڑھاؤ اپنا, کھاؤ, اور اوپر سگریٹیں بھی پی رہے ہوتے ہیں. تمہارے اندر ہے کیا؟ ایک لڑکا آیا نا, اتنا باریک ہو گیا تھا سگریٹ پی کے, اور مجھے کہہ رہے میرا رشتہ کرا دے. میں نے کہا دھواں نکلے گا, دھواں میں نہیں کراؤں گا, تیرے اندر جو گیا ہے نا وہ صرف دھواں ہی گیا اب تک. تو یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے. تو تبلیغ کے معاملے میں لچک بھرپور ہونی چاہیے, مقاصد پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. اسی اسلام کو فالو کرنا ہے, اور اسی میں اللہ نے مٹھاس رکھی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر سوال جواب کا سیشن ہوگا. ایک چیز شیئر کرنی ہے آپ لوگوں کے ساتھ. تو یہ بول فلم آئی تھی, یاد ہوگا آپ کو, جس میں ایک ایکٹریس نے یہ ڈائلاگ کہا تھا اپنے باپ کو, جو فلم میں ان کا باپ تھا, کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. اس مووی کا یہ کلپ میں نے دیکھا تھا, اور اس کے نیچے بہت زیادہ پازیٹیو کمنٹس تھے کہ بالکل صحیح بات کی, بچے پیدا کرنے پہ زور لگایا ہوا ہے. اس فلم میں دکھایا گیا کہ غریب باپ ہے, بچے ہی ہو رہے ہیں, اور پھر جو بغاوت ہو رہی اولاد میں, اور پھر بیٹیاں باغی ہو رہی ہیں, پھر وہ باپ کو تانا دے رہی ہے کہ جب کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو. کئی سال ہو گئے, میں نے اس پہ بہت سخت ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ یہ اولاد کو باغی بنانے کی بھرپور کوشش ہے. کسی کو اللہ کشادہ رزق دیتے ہیں, کسی کی روزی تنگ کر دیتے ہیں. جس کی روزی تنگ کر دیں تو اولاد کو حکم ہے بھائی صبر شکر کرو, جتنا باپ نے کھلا دیا بس شکر ادا کرو. تو یہ تو آپ بیٹی باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہے کہ جب کھلا نہیں سکتے پیدا کیوں کرتے ہو, اس سے تو باپ کا تو
کوئی حیثیت نہیں رہی نا اس کی. جو عقل وحی کی تعلیمات کے بغیر استعمال ہوتی ہے نا, وہ عقل بہت بڑی گمراہی ہے. اولاد کے اخلاقیات کو تباہ کرنا, اس سے بڑا کوئی جرم ہو نہیں سکتا کہ اولاد کو, بیٹی کو باپ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا اس فلم نے. اس سے کتنے گھروں میں بغاوتیں ہوئی ہوں گی. بھائی امیری غریبی ہمیشہ سے رہی ہے. غریب لوگ تھوڑا کمپرومائز کر کے بچوں کو کھلا دیتے ہیں, ایک روٹی کے 2 حصے کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون آئیں جن کی 2 بیٹیاں تھیں. آپ نے اس کو کھجور دیا, اس خاتون کو, بیچاری غریب خاتون تھی. اس نے آدھی کھجور اپنی ایک بیٹی کو دے دی, آدھی دوسری, خود نہیں کھایا. خود کھاتی تو وہ آدھی بھی نہیں ملتی, غریب ہی تھی نا وہ. تو ہمارے نبی نے تو تانا نہیں دیا, جب کھلا نہیں سکتی 2 بچیاں کیوں پیدا کر لیں. بلکہ آپ نے فضیلت سنائی کہ جس کو اللہ نے بیٹیاں دیں اور اس نے اپنی طرف سے جو ان کی تربیت ہو سکتی ہے, حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں, ضمانت لیتا ہوں. اور آپ نے فرمایا کن لہو حرزا من النار, وہ بیٹیاں اس کے اور آگ جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گی. تو بیٹیاں پیدا کرنے کی بھی فضیلت ہے, پالنے کی بھی فضیلت ہے, چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو. غریب ہو تو آدھی آدھی کھجور دے دو. یہ ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے کہ اتنے پروٹین چاہیے, اتنے گلوکوز چاہیے, یہ ڈاکٹروں کے مسائل ہیں. کرو ڈاکٹروں کی ہدایات پر عمل. اگر پیسے ہیں, پیسے نہیں ہیں تو اللہ کے قانون ڈاکٹروں کے محتاج نہیں ہے. ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کچھ بھی نہیں ہے, 100 سال جیتے ہیں. تو اب ہمیں شریعت تو یہ سکھاتی ہے بھائی, کوئی امیر ہوں گے کچھ غریب ہوں گے, نسل اس بیس پہ روکنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے. نحن نرزقکم ایاہم, اللہ کہہ رہا ہے میں کھلاؤں گا, روزی دوں گا, کسی کو زیادہ کسی کو کم, وہ میری مرضی ہے, وہ میرے پہ چھوڑ دو. بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے. اللہ بتاتا ہے کہ بھائی میں غافل نہیں ہوں, نظام ہے میرا ایک. تو میں نے اس پہ بیان کیا تھا اور میں نے کہا کہ اس ایکٹریس نے بہت بڑا جرم کیا ہے. یہ بہت غلط الفاظ ہے. اچھا نیچے کمنٹس کیا ہیں؟ غیر مسلموں کے کمنٹس ہیں کہ یہ فلم مسلمانوں کو دیکھنی چاہیے. یعنی ان کا خیال ہے کہ مسلمان کھسک گئے ہیں. حقیقت پتہ ہے کہ غیر مسلموں نے اپنی آخرت تو تباہ کی, دنیا بھی خراب کر لی ہے. غیر مسلموں کا جو نظریہ ہے نا کہ اولاد جب ہوگی تو ہم سے کھائے گی, غربت میں اضافہ کرے گی, اس نظریے کا رزلٹ دیکھنا ہے جاپان میں اور مغربی دنیا میں جا کے دیکھو. اس سے لوگوں کے دل ہو گئے تنگ. مسلمان کہتا ہے کھلانے والا اللہ ہے, دل بڑا ہوتا ہے اس کا. غیر مسلم کافر اللہ کے مقابلے میں عقل استعمال کرتا ہے, وہ کہتا ہے کھلانے والا میں ہوں یا گورنمنٹ ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کروڑ پتی لوگوں کے بھی 1-1 2-2 بچے ہیں, کروڑ پتی. بلکہ جتنا مالدار ہوگا اس کے بچوں کا ریشو اتنا ہی کم ہوگا. اس کا نقصان کیا ہے؟ انسان کو خوش رکھنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ویلیو ہے وہ ریلیشن ہے. تنہائی کھا جاتی ہے جتنی مرضی دولت ہو. کرائے کا آدمی تھوڑی آپ کو خوش رکھ سکتا ہے جو آپ کو اپنی اولاد سے محبت ملتی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ ڈپریشن کے مریض بن گئے. اور بڑھاپے میں جو میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں, 1000 گز کے بنگلے ہیں, بڑھاپے میں اولاد ہی نہیں ہے, پیسہ بہت ہے, ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں. مسلمانوں کے گھر تو آباد ہیں, خوشیاں ہیں, بہو ہیں, داماد ہیں, پوتے ہیں, نواسے ہیں, کیونکہ وہ توکل کر رہا ہے کس پہ؟ اللہ پہ. تو میں نے کہا تھا یہ جس نے بھی فلم بنائی ہے اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے, اور جس ایکٹریس نے بھی یہ بولے ہیں اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. کیونکہ جتنی بیٹیاں باغی بنیں گی نا باپ کے خلاف, جہاں بھی گھر میں تھوڑی سی غربت ہوگی تو بجائے صبر شکر کرنے کے اولاد کیا کہے گی؟ ابا جب پیسے نہیں تھے پیدا کیوں کیا؟ تو پیسے نہیں تھے پیدا کیوں کیا؟ تو اولاد, ماں باپ کا تو سب سے بڑا احسان ہی یہی ہے کہ وہ آپ کی زندگی کا سبب بنتے ہیں. تو میں نے اس ڈائلاگ پر جواب یہ دیا تھا کہ اگر میں اس باپ کی جگہ ہوتا اور میری بیٹی میرے سامنے کھڑے ہو کے تانا دیتی کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا, تو میں اس کو جواب دیتا کہ اگر تیرا پیٹ خالی ہوتا نا تو باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتی. یہ پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کا کام ہوتا ہے اتنے کانفیڈنس سے بات کرنا, خالی پیٹ کا میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا. تو کھلایا ہے تبھی یہ آنکھوں میں یہ کانفیڈنس آیا ہے. نمبر 2, کھایا نہیں ہے تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی؟ دوسرا جواب کیا ہوا؟ کھایا نہیں ہے تو اتنی, بغیر کھائے اتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ مر چکی ہوتی ہے اب تک, اتنی بڑی ہو گئی کہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کر رہی ہے. دوسرا جواب. تیسرا جواب, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, آپ کو پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا. کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ریورس نہیں ہو سکتی, لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ریورسیبل ہوتی ہیں. آپ نے زہر کھا لیا, فوراً الٹی کی دوا کھاؤ, الٹی ہو جائے گی. اب آپ نے زہر کھایا ہے, میں کہہ رہا ہوں غلطی سے کھلا دیا تو اب یہ الٹی کر لو, آپ کہہ رہے ہو نہیں الٹی نہیں کرنی, اس کا مطلب آپ نے زہر خوشی سے کھایا ہے اور آپ اس زہر پہ خوش ہو, ورنہ الٹی کی دوا کھاتے آپ. تو میں ہوتا تو میں یہ کہتا کہ اگر میں نے غلطی کر دی غربت میں آپ کو پیدا کر کے, تو یہ زندگی جو آپ کو ملی ہے یہ نعمت کے بجائے عذاب ہے, تو کوئی بات نہیں, یہ پسٹل ہے, اس کے اندر گولی ہے, یوں کر کے ٹھا کرو, جہاں سے آئے تھے وہیں ہمیشہ کے لیے چلے گئے. تو ریورسیبل ہے نا یہ ٹینشن آپ کی
آپ اس کو ریورس کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں موت کی تکلیف ہوتی ہے بھائی, اگر ٹھیک کر کے مارا جائے تو نہیں ہوتی. آج بہت سارے موت کے طریقے ایسے ایجاد ہو گئے ہیں جن میں تکلیف نہیں ہوتی, بے ہوش کر دیا جاتا ہے, مار دیا جاتا ہے. تو کچھ گیسز ایسی ہیں وہ دماغ معاف کر دیتی ہیں. لوگ جو سوتے سوتے مر جاتے ہیں نا گاڑیوں میں, ایئر کنڈیشن چلا کے بھول گئے, تو ان کو کہتے ہیں موت کی تکلیف نہیں ہوتی, کیونکہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا, بس ان کی دماغ کھلتی ہے تو فرشتے فرشتے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں, ان کو پوچھ رہے ہوتے ہیں کس سلسلے میں آنا ہوا ہے یہاں پہ. تو بھائی ایسا طریقہ اختیار کرو تو یہ غلطی ختم, اب یہ ٹینشن کی روٹی نہیں مل رہی. لیکن اگر آپ یہ نہیں کر رہی, اپنے آپ کو گولی بھی نہیں مار رہی اور اپنے زہر بھی نہیں کھا رہی اور یہ گیس چیمبر میں جا کے بھی نہیں مر رہی, اس کا مطلب آپ زندگی کو نعمت سمجھ رہی ہو. اس غربت میں بھی زندگی کیا ہے؟ نعمت ہے. غریب آدمی تھوڑی اتنی آرام سے, مالدار خودکشی کر لیتے ہیں, غریبوں میں خودکشی کا ریشو بہت کم ہے, بہت کم ریشو ہے غریبوں میں خودکشی کا. تو 3 جواب سمجھ میں آ گئے. کھلایا نہیں ہے تو اتنا کانفیڈنس کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ کانفیڈنس جب ہی آتا ہے جب اضافی کھایا ہوا ہو. نمبر 2, کھلایا نہیں تو اتنی بڑی کیسے ہو گئی. نمبر 3, پھر بھی اگر غلطی ہے تو کوئی بات نہیں, اٹھا کر کے اپنے آپ کو. وہ کہہ سکتی ہے کہ خودکشی کا گناہ ہوگا, تو یہ جو باتیں کر رہی ہے اس کا کیا ثواب مل رہا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ ابا اب تم نے پیدا کر دیا, غلطی کر دی, لیکن اب ماروں گی تو خودکشی ہوگی, گناہ ہوگا. اس کا جواب یہ جو اتنی باتیں کر رہی ہے, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ تو بول فلم کا ڈائریکٹر ہے, اس کا اپنا نظریہ ہے. کچھ NGOs ہیں جو پیسے دیتی ہیں نسل روکنے کے لیے, اللہ تھوڑی ان باتوں کی اجازت دیتا ہے. تو باقی کام بھی پھر اللہ سے پوچھ کے کیے کیا. وہ ایک آدمی اس سے بدکاری ہو گئی, حمل ٹھہر گیا. اب جب بچہ ہوا تو پکڑا گیا. لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ بچہ کس کا ہے؟ عورت نے کہا فلاں کا. تو لوگ اس آدمی کے پاس گئے کہ کمبخت تو نے اگر زنا کرنا ہی تھا تو حمل تو روک لیتا نا, پریگننسی کیوں ہونے دی تو نے؟ تو کہتا ہے یار حمل روکنا مکروہ ہے, اسلام میں حمل روکنا مکروہ. تو کمبخت یہ جو تو نے کام کیا یہ. تو اگر وہ بچی کا ہے نا, لڑکی کا ہے کہ بھائی میں اب اس لیے ریورس نہیں کر رہی اس پروسیس کو کہ گولی ماروں گی تو میں خودکشی کا گناہ ہوگا, تو باقی جو باتیں کر رہی ہے اس کا گناہ نہیں ہوگا کیا تجھے, جو باپ کو یہ تانے دے رہی ہے؟ تو میں جو آپ کو یہ پورا واقعہ سنا رہا ہوں, وہ بول فلم کی جو بھی ایکٹریس تھی اس کا چند دن پہلے میرے پاس فون آیا, بہت لوگوں سے فون, اس کی اجازت سے میں اس کی پرسنل چیز شیئر کر رہا ہوں, کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ میں بتاؤں, میں نے کہا اس کی پرمیشن کے بغیر میں نہیں بتاؤں گا. تو اس کا فون آیا کچھ دن پہلے میرے پاس, بہت جگہوں سے اس نے فون نمبر, مولانا طارق جمیل صاحب کو فون کیا, ادھر فون کیا, مفتی صاحب کا نمبر چاہیے. پھر مجھے کسی نے بتایا تو میری بات ہوئی, تو اس نے کہا آپ کے یہ کلپ میں نے سن کے خوب اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کی ہے, اور آپ کو بھی میں بتا اس لیے رہی ہوں کہ واقعی وہ میرے منہ سے غلط بات نکلی تھی, جس پر مجھے میری ماں نے بھی نصیحت کی, ان کی والدہ سے بھی میری بات ہوئی. اور پھر اس نے کہا کہ اصل غلطی اس کی ہے جس نے یہ فلم لکھی ہے. اور پھر اس نے بتایا کہ یہ NGOs ہیں جو کچھ اس طرح کی موویز بناتی ہوتی ہیں, اسپانسر کرتی ہیں تاکہ سوسائٹی میں یہ چیز پروموٹ ہو. تو اچھی بات ہے ایک اداکارہ کو اپنی غلطی کا. مجھے تو اس بات کی خوشی ہوئی کہ مسلمان جیسا بھی ہو, بہرحال اس کے سینے میں دل ہوتا ہے کہیں نہ کوئی. قرآن کہتا ہے نا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیں, نصیحت مومن کو بہرحال فائدہ پہنچاتی ہے. تو ایک اداکارہ ہو کے بھی اس کے دل میں ایک نرمی پیدا ہو گئی کہ بھائی واقعی یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو یہ جملہ, اس سے بیٹیاں, غلطی کیا ہوئی ہے, بیٹیاں باغی ہوں گی باپ کے خلاف. پھر اس نے بہرحال یہ کہا کہ میں نے مفتی صاحب توبہ کی ہے اور آپ کو میں بتانا چاہتا کہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو. تو اصل غلطی تو بہرحال اسی کی ہے جو اس طرح کی فلمیں لکھتے ہیں. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب انڈیا کے مولانا سلمان ندوی صاحب, انہوں نے حضرت معاویہ کے بارے میں, مولانا سلمان ندوی بالکل کھسک گئے ہیں, باولے ہو گئے ہیں. ان کے لیے کھسکنے کا لفظ بھی ہلکا ہے, باولے ہو گئے ہیں, اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر رہے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ماں باپ بڑے, والد دادا بہت بڑے بڑے علامے ہوتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں علم میں پختگی کے بغیر ہی اس درجے کے عالم بن سکتے ہیں ہم, صرف ابا کی وجہ سے. تو پھر یہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو ان کے تو نہ اخلاق رہے, بات کرنے کا سلیقہ نہیں رہا, بات ایسے کرتے ہیں لگتا ہی نہیں کوئی عالم بات کر رہا ہے, کوئی محقق بات کر رہا ہے. ان کے جو باپ دادے تھے وہ تو بڑے محققین تھے, بہت شائستہ لب و لہجہ تھا ان کا, ادھر ادھر کی پھینک رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. مفتی صاحب لاہور کے ایک فیملی بلاگر ہیں, وہ آئے دن صحابہ اور حضرت معاویہ کے بارے میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں. حکومت پاکستان خاموش ہے. حکومت پاکستان اس لیے خاموش ہے کہ اس بارے میں قانون ہی نہیں ہے اور مذہبی طبقہ قانون سازی کرتا بھی نہیں ہے. ہمیں جن چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے ان کو ہم فوکس کر نہیں رہے. اب سینٹ سے بل پاس ہو گیا تھا کہ صحابہ کی گستاخی پر سزا ہوگی. وہ بل ابھی اسمبلی میں آیا نہیں تھا کہ شور شرابہ پہلے ہی کر دیا, مبارکباد, مٹھائیاں بانٹنا. بھائی پورا کام تو ہونے دو, چپکے سے پورا کام تو کر لو, پورا قانون تو پاس ہونے دو, پھر مٹھائیاں بانٹنا, پہلے ہی شور شرابہ یہ ہو گیا. تو وہ جو مخالف پارٹی ہے وہ اتنی بیدار ہو گئی کہ انہوں نے جا کے رشوتیں دے کے تعلقات کر کے وہ قانون ہی پاس نہیں ہونے دیا. ہم لوگ خود ہی پاکستان میں اسلام لانے میں مخلص نہیں ہیں.
پھر ہم گالیاں دے رہے ہوتے ہیں فلانے نے ایسا کر دیا, ڈمکانے نے ایسا کر دیا. ابھی بھی ہو سکتا ہے بھائی, دھرنے دو اس کے اوپر, سیاسی تنظیموں کو چاہیے اس پہ آپ نکلیں اور بولیں بھائی یہ قانون پاس ہو کے رہے گا, تمہارا باپ بھی یہ قانون پاس کرے گا کہ صحابہ کو کسی نے برا بھلا کہا تو اس کی یہ سزا ہے. جب تک لا نہیں ہوگا مضبوط تو تھوڑی کچھ ہو سکتا ہے. قانون کی ایک بڑی حیثیت ہوتی ہے. دیکھو قادیانی بہت دندناتے پھرتے تھے جب تک لا نے ان کو غیر مسلم نہیں کہا تھا. علماء تو سارے کہتے تھے یہ کافر ہیں, قانون نہیں کہتا تھا. جس دن قانون نے کہا ہے نا اس دن سے قادیانیوں کا دکان بند, پتہ ہی گول ہو گیا. تو ملک کے لا کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے. جس دن یہ لا مضبوط بن گیا کہ صحابہ کی گستاخی ایک جرم ہے اور اس پہ سزا ہے, سب چپ ہو جائیں گے. ورنہ ٹچے ہر 4 دن کے بعد کوئی نہ کوئی ٹچا اٹھتا ہے اور برا بلا کہتا ہے. اور ان کی اپنی حیثیت تو دیکھو, اپنی حیثیت ان لوگوں کی کیا ہوتی ہے. ان کی گھر میں کوئی نہیں سن رہا ہوتا. کہتے ہیں اسلام دین فطرت کے مطابق ہے, عین فطرت ہے. تو مفتی صاحب تو عورت کی فطرت میں سوکن نہیں ہے. تم پھر مجھ سے 4 شادیوں کے سوال پوچھتے ہو, پھر میں جواب دیتا ہوں. پھر لوگ کہتے ہیں یہ مفتی ہر وقت 4 شادیاں کرتا رہتا ہے. اس پہ کئی بار جواب دے چکا ہوں. دیکھو ہر وہ چیز جس سے آپ کو تکلیف ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ فطرت کے اگینسٹ ہے. اور بھی دنیا میں بہت سے کام ایسے ہیں آپ کا کرنے کا دل نہیں چاہتا, لیکن وہ فطرت کے اگینسٹ نہیں ہے. فطرت کا حقیقی معنوں میں تعین اسلام کرتا ہے. اگر صرف عقل سے شروع کر دو نا تو مجھ سے سکھ ملے. ابھی کینیڈا میں گیا, وہاں سکھ بہت زیادہ ہیں. تو ان کی داڑیاں بہت لمبی, مونچھیں بھی, وہ تو سب جگہ کے بال رکھتے ہیں. کسی کے مذہب کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے, ان کا کلچر ہے, وہ جانے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا فطرت ہے. بال کی کیا ہے؟ فطرت ہے. تو وہ ایک ان کی دلیل ہے کہ اس میں زیرناب بال بھی ہیں, وہ سارے بال ہی بال. کہتے ہیں بال کاٹنا فطرت کے خلاف ہے. اب اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن کب تک بحث کرو گے؟ ہمارے پاس اسلام ہے. اسلام نے ہمیں ایک اعتدال کا راستہ بتایا کہ نہ سب جگہ کے بال رکھنا فطرت ہے, نہ سب جگہ کے بال کاٹنا فطرت ہے. مرد کو داڑھی کے بال رکھنا فطرت ہے, کاٹنا فطرت کے خلاف. مونچھیں بڑھانا فطرت کے خلاف, کاٹنا فطرت کے مطابق. بغلیں کاٹنا فطرت کے مطابق, بڑھانا فطرت کے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں, اور پیغمبروں کی فطرت وہ اصل میں انسانوں کی اوریجنل فطرت ہوتی ہے. اس میں آپ نے فرمایا مسواک, دانت صاف کرنا. آپ کو پتا ہے دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو بڑے اپنے قوم کے ہیرو تھے, لیکن زندگی میں کبھی دانت نہیں صاف کیے. وہ کہتے تھے دانت صاف کرنا فطرت کے خلاف ہے. پھر وہ مثال دیتے تھے شیر نے کبھی دانت صاف کیے ہیں؟ بلی کو کبھی دیکھا برش کرتے ہوئے؟ تو انہوں نے اپنے آپ کو جانوروں پہ قیاس کیا. ان کے دانتوں میں کیڑے پڑ گئے مگر وہ صاف نہیں کرتے تھے. یہ ایسے گزرے ہیں لوگ دنیا میں. وہ کہتے ہیں یہ فطرت کے خلاف ہے, تو انسان کی ایجاد کردہ چیز ہے. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو لباس نہیں پہنتے. میں جب کینیڈا میں تھا نا ابھی پچھلے ہفتے, تو نیوڈ لڑکے لڑکیوں کا بائکوں پہ دھرنا چل رہا تھا. میں نے نہیں دیکھا, یہاں بولے مفتی صاحب وہ دیکھنے گئے تھے. میں چاہتا دیکھ سکتا تھا لیکن نہیں دیکھا میں نے. تو وہ بالکل برہنہ. ان کی دلیل یہ تھی کہ جو لباس کی حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے یہ فطرت کے خلاف ہے. انسان برہنہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کیوں کلچر کی وجہ سے اپنے شرمگاہوں کو چھپائیں؟ کیا جانور کو دیکھا کبھی چڈی پہنے ہوئے آپ نے؟ ایک دفعہ چوہا گیا تھا ہاتھی کے پاس, ہاتھی نہا رہا تھا تالاب میں. چوہے نے ہاتھی سے بولا یار باہر آنا, کام ہے آپ سے. اب ہاتھی کے لیے دریا سے باہر نکلنا آسان ہے. ہاتھی نے کہا یار مجھے گھنٹہ لگے گا باہر نکلنے میں ہاتھی ہوں, تیری طرح تھوڑی ہوں. نکلا اور چلا گیا. تو بتا دے کیا کام ہے؟ چوہے نے کہا نہیں بہت ضروری کام ہے, باہر آ. ہاتھی بےچارا گھنٹوں محنت کر کے باہر نکلا. چوہے نے کہا بس واپس چلا جا. ہاتھی نے کہا پھر نکالا کیوں تھا؟ کہتا میں دیکھ رہا تھا میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہا تو. چوہے نے کہا میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہا. تو جانوروں کا لباس نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہے نا, تو انسان بھی تو حیوان ہی ہے. میڈیکلی انسان اور حیوان میں کوئی فرق ہے سوائے ذہانت کے؟ اور کوئی فرق نہیں ہے کہ انسان زیادہ ذہین جانور ہے باقی. تو اس لیے وہ کینیڈا میں احتجاج چل رہا تھا کہ کپڑوں کی پابندی ہٹائی جائے. مرضی ہو جس نے پہننا ہے پہنے, جس نے پہننا ہو تو بالکل نیوڈ, بالکل. حالانکہ وہ کپڑے جس کی پابندی ہے وہ ہیں کیا؟ 2-3 اسٹیکر رہ گئے. 2-3 اسٹیکروں کو وہ کیا کہتے ہیں؟ لباس. اس کی وہاں پابندی ہے کہ وہ 3-4 اسٹیکر چپکانا ضروری ہے, اس کے بغیر آپ پبلک پلیس میں نہیں جا سکتے. تو اس پہ احتجاج چل رہا تھا کہ نہیں جا سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ نیچر ہے, اب کیا کر لو, آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہو؟ آپ کہو گے بھائی کیسے سمجھائیں کہ یہ غلط ہے؟ تو عقل ہر فیصلہ نہیں کرتی. انسان کو تربیت کی ضرورت ہے, جسمانی بھی روحانی بھی. دیکھو جانور کا بچہ پیدا ہوتے ہی, بکری کا بچہ دودھ پیتا ہے, گوشت کھائے گا وہ نہیں. شیر کا بچہ پیدا ہوتا ہی گوشت کھائے گا, دودھ پیے گا, گھاس کھائے گا نہیں. انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہی گوبر بھی رکھ دو نا وہ بھی کھا جائے گا.
اب بتاؤ جانور زیادہ ذہین ہے یا انسان؟ بولو نا انسان. تو انسان تو فطرت پہ چل نہیں رہا. اس کے سامنے انگارہ رکھ دو بچے کے سامنے, وہ بھی کھا جائے گا. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, کیوں لکھا ہوتا ہے بھائی بچہ کچھ بھی کھا جائے گا, بلی کا بچہ نہیں کھائے گا کچھ بھی, حالانکہ ذہین انسان زیادہ ہے. تو یہ اس کی علامت ہے, انسان ذہین تو بہت ہے لیکن تربیت کا محتاج ہے. مادی تربیت اس کو ماں باپ اور کلچر دے گا, اور روحانی تربیت اس کو پیغمبر دیں گے. تو نیچر کا تعلق روحانیت سے ہے, تہذیب کا تعلق روحانیت سے ہے. تو تہذیب پیغمبر سکھائیں گے, پیغمبر نہیں سکھائیں گے. عقل نہیں فیصلہ کر سکتی, تو عقل تو کہے گی ننگے ہو کے بیٹھو, عقل تو کہے گی ہومو سیکسولیٹی کو بھی عام کر دو. اگر کسی مرد کا مرد کی طرف دل مائل ہو رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے پہ راضی ہیں تو کسی تیسرے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ان کو انجوائے کرنے دو. لیکن مذہب کیا کہتا ہے بھائی, اتنا بڑا جرم ہے کہ پوری قوم کو اٹھا کے اللہ نے پٹخ کے مار دیا. تو اس لیے اللہ بتائے گا نیچر کیا ہے اور کون سی چیز نیچر کے خلاف ہے. اللہ کو اگر بیچ سے نکال کے خود فیصلہ کرو گے تو پھر سردار جی تو صحیح کہتے ہیں, بال بڑھا دو, بغلوں کے بھی, زیر ناف بھی, ان کی عورتیں بھی بال ان کے ٹرم بھی نہیں کرتی. چھوٹے چھوٹے بچوں کے میں نے دیکھا ہے, سکھوں کے پورے بالوں کا گچھا ہوتا ہے جس کو وہ پگڑی باندھتے ہیں. وہ ان کا مذہب ہے بھائی, وہ ان کا دین ہے, وہ جیسے عمل کریں. لیکن ہم اسلام کو کیوں فالو کرتے ہیں بھائی؟ ہم عقل کا استعمال ہی نہیں کر رہے اس معاملے میں. ہم کہہ رہے ہیں اللہ نے ایک چیز بتا دی ہے, اور کیسے بتائی؟ اپنے پیغمبر کے ذریعے. اور پیغمبر کا پیغمبر ہونا عقل سے ثابت ہے, اس میں ہم نے عقل استعمال کی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو, آپ کی تعلیمات دیکھو, اور جس طرح اللہ نے آپ کی تعلیمات کو محفوظ کیا تو آپ کا پیغمبر ہونا ثابت ہو گیا. جب ایک دفعہ آپ کا میسنجر آف گاڈ ہونا ثابت ہو گیا تو پھر آپ کی ہر بات پہ دلیل کی حاجت نہیں ہے. پھر آپ سے دلیل مانگنا ایسے جیسے اللہ سے مناظرہ کر رہے ہو آپ, تو اللہ سے آگے تھوڑی نکل سکتے ہو. تو اس لیے ٹھیک ہے عورت کو سوکن کی تکلیف ہوتی ہے, لیکن تکلیف ہمیں اور بھی بہت سارے کاموں میں, نہانے پہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میلے لوگوں سے آپ پوچھو نہانا کتنا مشکل کام ہے, تو اب بتاؤ کیا میلا رہنا فطرت ہے یا نہانا فطرت ہے؟ نہانا فطرت ہے. نہ میلے لوگ تو نہیں نہاتے. دانت, بہت سے لوگ, وہ جو بڑا ہیرو انگریزوں کا ایک ماضی میں گزرا ہے, کوئی کمانڈر تھا, وہ دانت ہی صاف نہیں کرتا تھا, کیونکہ ابے کون صاف کرے؟ وہ کہتا تھا نیچر ہے, کیونکہ اس کو تکلیف تھی اصل میں دانت صاف کرتے ہوئے, عادت نہیں ہوتی. تو وہ برش کرنا بھی, لوگ مہینوں مہینوں برش نہیں کر رہے ہوتے, تکلیف تو اس میں بھی ہو رہی ہے. اب کہیں کہ چونکہ تکلیف ہو رہی ہے لہذا نیچر کے خلاف زنا بھی لیگل ہو جائے گا. زنا سے بچتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ زنا کا موقع ملے اور زنا نہ کرے کتنی شدید ٹینشن ہوتی ہے, لیکن اسلام کہتا ہے زنا کرنا فطرت کے خلاف ہے, بچنا فطرت کے مطابق, کیونکہ انسان وہ جوڑوں کی شکل میں رہتے ہیں جو انسان کی اصل تہذیب ہے. گدھے گھوڑوں کی طرح نہیں ہے کہ جدھر جاؤ منہ کالا کر لو. تو عورت کو سوکن کی تکلیف ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے. اگر ہوتا نا تو یہ سسٹم زیادہ دن چل نہیں پاتا, کیونکہ نیچر کے خلاف کوئی چیز چل نہیں پاتی ہے, اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. 4-6 مہینوں کی بات نہیں ہے, صدیوں سے. اسلام نے 4 پر باؤنڈ کر دیا, اسلام سے پہلے تو 4 سے بھی زیادہ ہوتی تھی. ہاں, پروفیسر غامدی صاحب نے ایک اعتراض اٹھایا ہے اسلام کے 4 شادیوں والے نظام پہ. یعنی اعتراض کا مطلب اسلام پہ تو اعتراض نہیں کیا, لیکن یہ جو میں تبلیغ کرتا رہتا ہوں کہ 4 ہی بہتر ہیں, اس پہ اعتراض اٹھایا کہ بھائی یہ بہتر نہیں ہے اور یہ فطرت نہیں ہے, یہ ضرورت کی وجہ سے ہے. اگر یہ فطرت ہوتا تو آدم علیہ السلام کے لیے پھر ایک بیوی نہ ہوتی. یعنی غامدی صاحب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آدم علیہ السلام کے لیے ایک بیوی رکھنا اس کی علامت ہے کہ فطرت ایک ہی ہے. اس کا جواب سمجھو, یہ بات بالکل غلط ہے جناب پروفیسر غامدی صاحب. آپ کے احترام کے, میں احترام اس لیے کہ غامدی صاحب کے لب و لہجہ بہرحال شائستہ ہوتا ہے, اردو بھی اچھی ہے, وہ دیگر اسکالرز کی طرح ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ بازاری زبان استعمال کرتے ہیں, وہ لگتا ہے کوئی پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رہا ہے. تو آدم علیہ السلام کے لیے جو ایک بیوی رکھی گئی ہے نا, وہ اس لیے نہیں کہ مرد کے لیے ایک بیوی کا ہونا فطرت ہے. غامدی صاحب تو سائنس کو بہت مانتے ہیں, آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لو, میڈیکل سائنس سے پوچھ لو, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ مرد کے لیے ایک بیوی کافی نہیں ہے. عقل سے پوچھ لو, عقل کیا کہتی ہے کہ عورت میں شہوت زیادہ ہے یا مرد میں زیادہ ہے؟ مرد میں بہت زیادہ ہے. تو اگر ایک عورت کے لیے ایک مرد کافی ہے اور ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہے, تو اس کا مطلب جنسی طاقت میں دونوں برابر ہو گئے. تو مرد پھر کس بات کا ہوا؟ مرد کے لیے تو اس سے بڑا تانا نہیں کوئی ہو سکتا کہ تو اس طاقت میں, اس خواہش میں اپنی بیوی جتنا ہے. تو یہ عجیب سی بات ہو گئی. تو اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کی ترغیب دی وغیرہ وغیرہ, وہ دلائل تو میں دیتا رہتا ہوں. تو اس لیے فطرت ایک سے زیادہ رکھنا ہی ہے. ٹھیک ہے, مجبوری میں ایک پر اکتفا کرو. قرآن کے الفاظ بھی یہی ہے کہ 2-2 3-3 4-4 کرو. اگر برابری نہیں کر سکتے, حقوق نہیں ادا کر سکتے, تو اس مجبوری میں کیا ہے, پھر ایک پر اکتفا کرو. تو قرآن سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے. تو اب آدم علیہ السلام کے لیے ایک بیوی کسی وجہ سے تھی, کسی مسئلہ سے. وہ مسئلہ یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کی اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی تو ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد نہ ہوتے. اللہ چاہتے تھے تمام انسان ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہوں, تاکہ کوئی کسی پہ فخر نہ کرے. وہ یہ نہیں کہ میں بلوچ ہوں, تو پنجابی ہے, تو پٹھان ہے. او بھائی, آدم علیہ السلام نہ بلوچی, نہ پنجابی, نہ پٹھان, جو بھی تھے تو ہم سب وہی ہیں. تو اگر مائیں الگ الگ ہوتی تو ہم کہتے یہ ہم ہوا کی اولاد میں, یہ فلانی ان کی, تو یہ الگ ہے, وہ الگ ہے. تو بعض کام مصلحتاً ہوتے ہیں. تو اللہ چاہتے تھے
کہ تمام انسان کی اصل ایک ہو جا کے. اس مسئلہ سے آدم علیہ السلام کی صرف ایک بیوی رکھی گئی ہے, ورنہ پیغمبروں کی زیادہ ہی, ابراہیم خلیل اللہ کی زیادہ بیویاں, موسیٰ کلیم اللہ کی زیادہ بیویاں. پھر وہ بیویوں پہ بیان شروع ہو جائے گا, پھر تم کو بولو گے یار کیا ہو گیا, خود ہی چھیڑتے ہو. میں نے تو نہیں چھیڑا تھا, کلپ بنا کے. میں تو یہ شارٹ کلپ والوں پہ بھی پابندیاں لگا رہا ہوں, بہت بدنام کیے ان لوگوں نے مجھے. میں خود دیکھ رہا ہوتا ہوں ہر دفعہ لطیفہ 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 لطیفہ. بھائی یار میری شخصیت کو کیا بنا کے پیش کر دیا تم نے دنیا کے سامنے یار. کل مجھے اتنا غصہ آیا, میں نے کہا کوئی ڈنکی بات بھی کر لو مفتی صاحب, خود اپنے آپ کو میں کہہ رہا ہوں. حالانکہ میں ڈنکی باتیں کر رہا ہوں, 1.5 گھنٹوں کے بیان میں لطیفے تھوڑی چل رہے ہوتے ہیں, لیکن شارٹ کلپ والے صرف لطیفہ اور شادی نکالتے ہیں اس سے, لطیفہ اور شادی. اب تبلیغ کی بات کی وہ ختم, ماں باپ کے حقوق کی بات کی وہ. ابھی یہ جو ایکٹریس تھی نا بول فلم کی, جن کی فون آیا, ان کی والدہ نے بھی بات کی نا, ان کی والدہ نے کہا آپ ماں باپ کے حقوق پہ تو بولتے ہی نہیں, آپ شادی پہ بات. ابھی وہی مفتی صاحب ماں باپ کے حقوق پہ بھی تو بولا کریں نا, آپ شادی شادی کرتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا ابھی ماں باپ کے حقوق کی بیان کر کے آ رہا ہوں میں, ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے کیا نا. وجہ کیا ہے, وہ شارٹ کلپ والے کمبخت بھائی, ان کو تو پیسے بنانے ہیں. ہمارا ظرف ہے کہ ہم نے پابندیاں نہیں لگائیں, اجازت دی بھی ہے, اس کا آپ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو. تو میں مسلسل جب دیکھ رہا ہوتا ہوں یار, پھر شادی پھر شادی پھر شادی پھر شادی پھر شادی پھر لطیفہ پھر لطیفہ پھر لطیفہ پھر شادی پھر لطیفہ. میں نے کل احمد طالب کو فون کیا, میں نے کہا ان سب کو اسٹرائک دے کے کمبختوں کو اڑا دو سالو. کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو. میرا امیج میں نے کہا 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا انہوں نے یار. کوئی جس نے میرے پراپر وے میں بیانات نہ سنے وہ تو کیا بولے گا یار یہ کیا کر رہا ہے. تو میں نہیں کر رہا میرے بھائی, یہ شارٹ کلپ والے کر رہے ہیں پورے. دیکھو آپ جب اسلامی تاریخ پڑھو نا, اس میں صرف جنگی واقعات پڑھو تو آپ کو لگے گا اسلام میں خون خرابے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. آپ اگر علم حدیث پہ جو محنت ہے وہ پڑھو گے تو آپ کو لگے گا کہ حدیث ہی پہ کام ہوا. آپ سائنسدانوں کی محنت پڑھو گے آپ کو لگے گا اسلام میں سائنسی ترقی ہوتی رہی ہے. تو جب ایک ہی ٹاپک کو فوکس کر کے سنو گے تو پھر تو آپ کو یہی لگے گا. اس لیے خود ہی مجھے چھیڑتے ہو. مفتی سے میرے والد جمعرات کے دن نہانے سے منع, بستر پر کھانا کھانے سے کہتے ہیں بے روزگاری یا بیمار ہو جاؤ گے, کیا اسلام میں کوئی ایسی ممانعت ہے؟ اور کیا میں ان باتوں میں اختلاف کر سکتا ہوں؟ جمعرات کے دن نہاؤ, جمعے کے دن نہاؤ, اصل میں تو جمعے کے دن ہے, جمعرات کو نہانا تو پھر جمعے کو دوبارہ نہا لو, تو اس سے پانی کی مچھلی تھوڑی بن جاؤ گے. اور بستر پہ کھانا کھانے سے بے روزگاری یا بیمار کچھ بھی نہیں ہوتا, کھانا بھی کھا سکتے ہو. البتہ باپ منع کر رہا ہے تو ابا کو خوش کرنے کے لیے مت کھاؤ, کیوں بحث کر رہے ہو یار. دیکھو ہمارے ایک استاذ ہیں, تو ان کے جب شیخ زندہ تھے نا, استاد زندہ تھے, وہ کوئی بات کا آرڈر دیتے وہ کرنا شروع کر دیتے. تو ہم نے ایک دن اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ آپ اتنے اہم کام میں مصروف ہوتے ہیں, یہ آپ کو حکم دیتے ہیں آپ شروع کر دیتے ہو, تو یہ اتنا امپورٹنٹ کام تو نہیں ہے. کہتے ہیں امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن جب کوئی بڑا کہہ دے تو امپورٹنٹ بن جاتا ہے میرے لیے, کیونکہ بڑے کے حکم کو ماننا میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو بعض ابا نامناسب کام کہہ رہے ہوتے ہیں, ابا کو خوش کرنے کے لیے چلو بس نیچے بیٹھ جاؤ. ابا کو کسی کا باپ بھی نہیں سمجھا سکتا, ابا کو ان کے ابا نہیں سمجھا سکے, آپ کہاں سے سمجھاؤ گے؟ تو ایک دفعہ بولو ابا یہ سب وہمی باتیں ہیں, اور اگر پھر بھی نہیں مانتے تو گھر کا ماحول خراب نہیں کرو, نیچے بیٹھ کے کھا لو. کوئی پوچھے کہ تم بھی وہمی ہو, بولو وہمی نہیں ہو بھائی, اللہ میاں نے ابا کو خوش کرنے کا حکم دیا ہے, اس لیے میں بدھ کو نہا لیتا ہوں. یا ابا سے چھپ کے نہا لو, چھپ کے نہا لو, ابا سے, ابا کہیں باہر گئے میں ایک دم نہا کے نکلو اور ڈرائر سے اپنے آپ کو صاف کر دو, ابا کو کیا پتا چلے گا. سمجھ رہے ہو؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں اپنی بیوی کو کوئی چیز لا کے گفٹ دیتا ہوں, میری اماں کو تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا اماں کے سامنے دینے کی ضرورت کیا ہے کم وقت, تجھے چپکے سے نہیں دے سکتا تو؟ کہہ رہا نہیں جب ہے تو ہے. تو بھائی کیوں, مصلحت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, مقصد تو بیوی کو گفٹ دینا ہے نا, اماں سے چھپا کے دیتے, کہہ رہے اماں غلط کرنی ہے. میں نے کہا یار تو اماں کو ٹھیک کرے گا کیا, اماں کو ٹھیک کرے گا تو چھوڑ دے, اب اماں بوڑھی ہو گئی, اب ان کی زندگی گزر گئی, اب خیال کر ان کا, چھپڑ میں دے دیا کر. بیوی بھی کے بات شرارتی ہوتی ہے, نہیں اماں کے سامنے ہی دو, وہ چاہتی ہے ساس کو چڑھائے. وہ مجھے کہہ رہے تھے میری اماں کو سمجھاؤ. میں نے کہا میں اپنی اماں کو نہیں سمجھا سکا تھا, تیری اماں کو کہاں سمجھاؤں گا. میں جب دوسری شادی کرنا, پھر وہی دوسری شادی آ گئی نا, جب کرنا چاہ رہا تھا تو میری اماں نے کون سا مجھے اجازت دی تھی بھائی, 100 دفعہ دلائل کے انبار لگا دی امیاں. تو اماں کو کوئی نہیں سمجھا سکتا, اماں کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. جب مجھے آرڈر ملتا ہے تو میں اسے دوست سے بک کر لیتا ہوں اور پھر خرید لیتا ہوں. کیا ہے بھائی 1500 میں, اور اپنی پیکیجنگ کر کے اسے 2000 میں بھیج دیتا ہوں. دوست کو بھی یہ بات پتا ہے کہ اس طرح بزنس جائز ہے. جب مجھے آرڈر ملتا ہے تو میں اپنے دوست سے, کوئی چیز ہے پروڈکٹ ہے, دوست سے لے کے اپنی پیکنگ میں چلا کے بیچ دیتے ہیں. تو اگر دوست نے اجازت دی بھی ہے تو ٹھیک ہے, مہنگی کر کے بیچ رہے ہو تو دھوکہ نہ دو, بس اس کو بولو بھائی میں اتنے کی دے رہا ہوں, لینا ہے تو لو, نہیں تو نہیں لو, دھوکہ نہ دو. آپ سے گزارش ہے کہ سوال پورا پڑھیے گا میرے بھائی, اتنا لمبا سوال میں پورا پڑھوں گا تو صبح ہو جائے گی. یہ آپ, یہ طلاق کا مسئلہ معلوم ہو رہا ہے تو یہ استفتاء آپ اس میں اپنا فون نمبر لکھیں اور ادھر جمع کرا دیں دارالفتاء میں, ہمارے یہاں اس کا تحریری جواب لکھ دوں گا میں انشاءاللہ. مفتی صاحب میرے والدین حیات نہیں, آہستہ پڑھنا میرے وہ شکر ہے, یہاں تک تو سب کو پتا ہے, آگے مسئلہ ہو رہا ہے, یہ بھی آہستہ ہی ہے.
میرے بھائی نے بات طے کر دی ہے، اس میں کوئی ڈر محسوس شادی کرنے میں جاب کا. اچھا خاتون نے پوچھا ہے. اچھا کیا جواب دوں میں جب سوال ہی نہیں سمجھ اناؤنس کر سکتا میں. بلا وجہ ڈر لگ رہا ہے آپ کو، آپ کا خوف صحیح نہیں ہے، یہ وہم ہے آپ کو. یہ جواب ہے اس کا. سوال اناؤنس کرنے کی اجازت نہیں ہے نا. تم گھر لے جا کے نہیں پڑھ لینا، مجھے دے دو. کسی خاتون کی بات ہے، اچھا نہیں ہے نا. کہاں ہے؟ ایک دفعہ ہوا ایسا جب میری پھر وہی شادی کی بات آ رہی ہے یار. جب ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں رشتے تلاش کر رہا تھا تو لوگ خود بھی رشتے پیش کر دیتے تھے. بعض دفعہ کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر دیا، کسی نے اپنی سسٹر کا، بھائی یہ مسئلہ ہے. تو ایسے ہی میں بیٹھا ہوا بیان کے بعد ایک پرچی کسی نے دی. وہ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے نا پرچیاں لینے والا، اس نے پڑھ لی. غلط کیا، حالانکہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور گھر لے گیا. مجھے پتا بھی نہیں چلا. بعد میں کسی نے بتایا مفتی صاحب ایک پرچی غائب ہوئی ہے، آئی تھی اور کوئی گھر لے گیا. مجھے بڑا غصہ آیا، یار کسی کا راز ہو کچھ ہو. میں نے تفتیش کر کے پرچی نکلوائی. پتا چلا کسی صاحب نے اپنی سسٹر کے رشتے کے بارے میں بات کی ہوئی تھی مجھ سے. خیر وہ نہیں ہوا، کوئی وہ نہیں تھا، وہ میرا ان سے رابطہ ہو گیا. لیکن کتنی بڑی خیانت ہے یار.